بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل شوہر کی محبت کے لیے ہے۔ شوہر سے دوری پیدا ہو چکی ہے، ناچاکیاں ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور جو نفرتیں پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں ان نفرتوں کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمارا آج کا عمل بہت مجرب ہے، اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ میری چند باتوں کو ذہن میں رکھیں اور میری چند ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو انسٹرکشنز دوں گا، لیکن ایک بات میں پہلے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنے شوہر کی غیبت نہیں کرنی۔ شوہر کی غیبت سے کیا مراد ہے؟ اپنے شوہر کی ہر وہ بات جس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے کسی دوسرے بندے کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ ظاہر ہے وہ برا ہے تو آپ بتا رہی ہیں، لیکن اس کی برائی بتانا ہی غیبت ہے۔ برائی نہ ہو پھر تو بات کرنا یہ بہتان ہے۔ تو آپ نے فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں الحمدللہ چینج یور لائف کورس کرواتا ہوں، 40 دن اس کی مدت ہوتی ہے۔ کوئی ہفتے میں کر لیتا ہے، کوئی 10 دن میں، کوئی 20 دن میں، بہت آسان ہے۔ اور اس کورس میں صرف اعمال کرنے ہوتے ہیں، اور اعمال بھی بہت آسان ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ان میں۔ تو الحمدللہ اس 40 دن کے اندر ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ان 40 دن کے اندر غیبت نہیں کرنی ہوتی، کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی، تو اس کا الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا مسئلہ ہے شوہر نے جینا حرام کر رکھا ہے، سپورٹ نہیں کر رہا، ساتھ نہیں دے رہا، بچی بیچاری وہ مظلوموں کی طرح ایک زندگی گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے کسی ایسے بڑے کو جو فیصلہ کر سکے، لڑائی جھگڑا نہ ڈالے، پیار محبت سے فیصلہ کر سکے، ایسے سے بات کرنا یہ جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت جب سارے راستے بند ہو جائیں۔ تو میری ان سب بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو اس چیز پہ مت بیٹھیں کہ شاید اللہ ٹھیک کر دے، شاید اللہ ٹھیک کر دے۔ اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، دعا کرو، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کب تک کرے گا؟ تو یہ بہت زیادہ مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے۔ 20 سال جس بچی کو پالتے ہیں اس کو ایسے درندوں جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں انہوں تو تیری لاش ہی آمنی چاہیے، تو نہ آوی۔ اور کتنی بچیاں ہیں جن کو ڈائیورس تک ہو چکی ہے، لیکن اسی کے ساتھ رہ کے زنا والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی وجہ سے واپس نہیں آتی۔ تو بھئی اگر 20 سال تم نے پالا تھا تو یہ تو ایمان کی کمی ہے۔ پھر جس رب نے 20 سال 25 سال پہلے پالا ہے وہ رب بعد میں نہیں پال سکتا۔ اللہ رب العزت پال سکتے ہیں، اور بہت غلط ہے بچیوں کو اس طرح وہاں ذلیل ہونے دینا۔ آپ کو پتہ ہے میری بچی وہاں سکھی نہیں ہے۔ ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ ہماری بچی جب سے شادی ہوئی ہے انہوں نے ہمیں اپنی بچی سے ملنے نہیں دیا، اور کہا ہے کہ اگر بچی سے ملنا ہے تو ساتھ لے کے جانا ہے۔ ماں کو بچی سے نہیں ملنے دے رہے۔ بھئی کیا تکلیف ہے؟ اس کو گھر لے کے آؤ، ایسے جانوروں کے ہاتھوں اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو لیکن نہیں سمجھ آتی، نہ جانے کن چیزوں کے پیچھے حرام کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ حلال طریقے سے بچی کا نکاح کیا ہوتا، 50-60 ہزار خرچ آتا، نہ دوسری رسومات کی ادائیگی ہوتی، تو اتنی تکلیف نہ ہوتی اس کو واپس لانے میں۔ لیکن میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، اپنی بچیوں پہ رحم کریں۔ آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی پہ رحم کریں، اور اس دن سے ڈریں جس دن حساب کتاب شروع ہوگا، اور سب سے پہلے حساب لیا جائے گا کہ بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا۔ حقوق اللہ کی کچہری میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب ہوگا کہ بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا۔ پہلے سوال پہ ہی مار کھا گئے تو جہنم سے کون بچائے گا؟ وہ بیوی جس کو ساری زندگی ذلیل کیا ہے، یا وہ بچے جو ہر وقت دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری ماں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں؟ کیا میں بندہ وظیفہ کیا بتائیں؟ اپنے نبی کی زندگی کو ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح۔ میں ان بچوں سے عرض کرتا ہوں آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تعلیم کی صورت میں بیان ضرور کریں۔ مغرب کے بعد عشاء کے بعد ایک وقت رکھ لیں،
اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کریں، 1 صفحہ 2 صفحہ روزانہ پڑھا کریں، آپ کو آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی کیسی ہے، لیکن ہمیں پرواہ کوئی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی خادم سے بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، بیوی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتی تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک لگاتے اور پیتے تھے، اور جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے دکھا کے کھاتے تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں نوالا دیا کرتے تھے۔ یہ تو بالکل ہی ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں چیزیں۔ تو مسورات سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر میں سیرت کو عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عام کریں، اور اس کو عام کرنے کے لیے آپ خود کیسے کریں گے جب تک آپ کا اپنا دین، آپ کا اپنا ایمان نہیں بنا ہوا۔ آپ تو تعلیم کے لیے کہنا آپ کو شرم آئے گی، نماز کے لیے کہہ سکتی ہے اپنے شوہر کو کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، اس کے لیے آپ کا اپنا ایمان بنا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے چینج یور لائف کورس کریں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں تو وہ چینج یور لائف کورس سے ہوں گے۔ اور باقی آج کے عمل کی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ درود پاک 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 چیزیں ہیں۔ اگر شوہر محبت نہیں کرتا، ماں کی باتوں میں، بہنوں کی باتوں میں آ کر ذلیل کرتا ہے، ساس کی طرف سے، بہو کی طرف، جس سے مسئلہ ہے آپ کو، اگر تو یہ مسئلہ ہے تو بھی الگ بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شوہر ماں کی باتوں میں آ کے ذلیل کر رہا ہے، بہنوں کی باتوں میں آ کے ذلیل کر رہا ہے، یا ویسے خیال نہیں رکھتا، خرچہ نہیں دیتا، اس کے لیے الگ ہے۔ اور اگر شوہر ناجائز عورتوں کے تعلقات میں مبتلا ہے، حرام تعلقات میں مبتلا ہے، اور یہ شراب، نشہ وغیرہ اس طرح کی بری عادتیں ہیں اس کے اندر جو کسی دوسرے انسان کے ریلیٹڈ ہیں اور فحاشی میں آتی ہیں، تو نامحرم کے ساتھ اس کے جس طرح کے بھی تعلقات ہیں، تو اس سلسلے میں دوسرا عمل ہوگا۔ پہلا عمل کیا ہے کہ آپ نے یا ودود یا اللہ اس کا ذکر کرنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھیں گے آنکھوں کو بند کر کے، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، یا ودود یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا عمل وہ یا معز کا ہے، نہیں یا مانع، اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا مانع، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 70 مرتبہ، اس کو پڑھنا ہے، ذکر نہیں کرنا، صرف اس کو جب آپ کے پاس نہیں آتا، کسی اور کے پاس جاتا ہے، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس میں، جب شرابی ہے تو وہ سمپل سی آپ نے 70 مرتبہ یا مانع آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلانا ہے، یا تصور میں لا کے دم کر دے اگر پانی نہیں پیتا، ورنہ پانی تو عمومی طور پہ پی لیتے ہیں، ورنہ گھر میں جو پانی ہے اس پہ دم کر دیں، اور سب سے بڑی چیز ٹینکی میں جا کے دم کر دیں، وہ جو بھی پانی پیے گا بری عادتیں اس کے چھوٹ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھا کریں کہ جو وظائف آپ کرتے ہیں، یہ دم کیا ہوا پانی جس مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں اسی بندے پہ اثر کرتا ہے، یا جو اس بیماری، اس مسئلے میں مبتلا ہو اسی پہ اثر کرتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا کہ جی وہ شوہر والا دم کیا ہوا پانی وہ بیٹے نے پی لیا ہے اب کیا ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یا مانع یا اللہ، یہ شراب، چرس، اس طرح کی برائیاں، یا کسی سے ناجائز تعلقات، لڑکیوں سے باتیں کرنا، غلط ویڈیوز دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ بیٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسے ہے۔ اور ویسے محبت کے لیے یا ودود یا اللہ، اس کا آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے،
اور اس عمل میں یہ محسوس یام میں کیا جا سکتا ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھنی پھر بھی کریں, اور اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں, نہ وقت کی قید ہے, نہ بیٹھنے کی, نہ کسی جگہ کی, جب چاہیں آپ کریں. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ اپنے مسائل کا حل اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں تو آپ چینج یور لائف کورس کیجیے. چینج یور لائف کورس سے الحمدللہ لاسٹ رپورٹ میں 100% مطلب یہ کہ جتنے لوگوں نے رابطہ کیا ان میں سے 95% لوگوں کے حالات بہتر تھے یا حل ہو چکے تھے, اور ابھی صرف چوتھے چیپٹر پہ یا چوتھے سبق پہ ہیں, یا جس طرح میڈیکل میں چوتھی خوراک ابھی لی تھی اور اللہ رب العزت نے صحت عطا فرما دی, اسی طرح ابھی وہ 4 چیپٹر پہ ہیں. ٹوٹل ہمارے اس کورس کے 25 چیپٹر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی وظیفہ نہیں ہوتا, مختصر سے اعمال ہوتے ہیں, جیسے اذان سننا, اس کا جواب دینا, دعا پڑھنا, کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا. یہ وہ کام ہیں جو آج مسلمان نے اپنی زندگی سے نکال دی ہے, حالانکہ اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کھانا کھاتے ہیں نا, روزانہ کھاتے ہیں, آپ کی زندگی کا حصہ ہے. لباس پہنتے ہیں, آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اسکول جاتے ہیں, ڈیوٹی جاتے ہیں, آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اسی طرح کچھ وہ اعمال تھے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہیں, اس وجہ سے پریشان ہیں, اسی وجہ سے آپ لوٹتے ہیں. آپ پہ جادو ہے, نصیبت ہے, بندش ہے, نام والدہ کا نام لیتے ہیں, تصویر لیتے ہیں. بالکل کچھ نہیں دینا چاہیے. چینج یور لائف کورس کریں. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, ساتھ میرے وظائف کیا کریں, بہت جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.